میرے اس افسانے کا عنوان ہے ترنم ہاؤس۔ افسانہ لکھنے کے لیے کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی بات بہت ہوتی ہے، جیسا کہ ترنم ہاؤس ایل 1547 میں رہنے والے 50 سالہ نواب الہ آبادی اور ان کی 49 سالہ بیوی ترنم جہاں، 2 بیٹے سہراب مہتاب اور بیٹی خانم جہاں کا یہ افسانہ، جس میں مصنف کو کوئی کہانی نہیں گھڑنا پڑی، بلکہ وہ تو پہلی لہر میں اس کے دل و دماغ میں اول تا آخری سطر پوری اتری تھی۔ نواب نے جب اس علاقے میں گھر خریدا تو وہ بہت خوش تھا کہ اس گھر کے سامنے خوبصورت پارک ہے۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ مسلسل بدلتی ہوئی بلدیاتی حکومتوں کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ انہی بدلتی ہوئی ترجیحات نے اس پارک کو ایک میدان میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب کچھ عرصے سے ایک نیا منصوبہ زیر غور تھا کہ اس میدان کو ختم کر کے یہاں سے ایک سڑک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے نکالی جائے، تاکہ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل اور آئے دن کے خوفناک دھماکوں سے بچاؤ کے پیش نظر سیکیورٹی کے مشکلات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ انجینئروں نے آ کے جگہ کا معائنہ کیا اور نشان لگا کر چلے گئے۔ چند دنوں میں میدان کے چاروں طرف اٹھی ہوئی دیوار مسمار کر دی گئی۔ دیوار کا ملبہ اٹھانے کا مرحلہ آنے سے پہلے اچانک کام روک دیا گیا۔ ٹھیکیدار اپنی ساری مشینری لے کر چلا گیا۔ اب میدان میں نہ سڑک تھی نہ دیوار، بس ملبے کا ڈھیر تھا۔ کسی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی وجہ سے اب یہاں سڑک کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ نئے وزیر اعلیٰ شمال کی بجائے جنوب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی تمام تعلق داریاں اسی طرف سے ہیں۔ میدان میں پڑے ہوئے ملبے کا ایک ڈھیر نواب کے گھر کے دروازے کے عین سامنے بھی تھا، جس کی وجہ سے ایل 1547 کا فرنٹ ایلیویشن فیوز بلب کی طرح بجھ کر رہ گیا تھا۔ نواب نے جب یہ گھر خریدا تب یہ گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ لوہے کا گیٹ، جس کے سامنے محلے کا خوبصورت سجایا پارک تھا، کہ ہر دیکھنے والا کہتا کہ نواب کے گھر کے سامنے کا منظر بہت خوبصورت اور دلکش ہے۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس علاقے سے جیت کر آنے والا کونسلر اپوزیشن پارٹی کا ممبر تھا۔ نتیجتاً سب سے پہلے پارک کی دیکھ ریکھ کرنے والا مالی کا ٹرانسفر ہوا تو پودے جل گئے، گھاس سوکھ گئی۔ کچھ ہی دنوں میں چوکیدار بھی چلا گیا۔ کچھ معلوم نہیں اس کا ٹرانسفر ہوا، بھاگ گیا یا پھر بھتے پر چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد سب سے پہلے کھمبوں پر لگے روشنی کے ہنڈولے غائب ہوئے، پھر پانی کی موٹر چوری ہوئی، ایک دن جھولے اپنی زنجیروں سمیت آزاد ہو گئے۔ اگلے روز پائپ زمین سے اکھڑے ہوئے تھے۔ ایک صبح محلے والوں نے دیکھا کہ آدھا گیٹ اکھڑا ہوا ہے۔ دوسرے دن کباڑیا اسے اٹھا کر لے کر چلتا بنا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ مہینہ بھر پہلے جو سبزی بیچنے والے، سائیکل پر آئس کریم بیچنے والا، ردی والا یا دوسرے ٹھیلے والے اپنے پارک کا چکر لگایا کرتے تھے، اب مہینے بھر کے بعد پارک کے بیچ میں سے گزر کر آنے لگے، کیونکہ پارک اب ایک اجڑے ہوئے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نواب کا گھر 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر 8-10 فٹ چوڑی جگہ خالی تھی، پھر ساتھ جڑے ہوئے 2 کمرے اور پیچھے کی سمت ایک کمرہ، باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا کھلا ہوا ڈک تھا۔ اس گھر میں منتقل ہونے سے پہلے نواب جس گھر میں کرائے پر رہا کرتا تھا، وہاں اس کے پاس 4 کمرے تھے، 4 کمرے زیر استعمال تھے، اور اس کے پاس گھریلو ضرورتوں کا سامان بھی 4 کمروں کے حساب سے تھا۔ مگر جب وہ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہوا تو ایک کمرہ کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے باقی 3 کمرے سامان سے ہٹ گئے، اور پھر اور بھی سامان بچ رہا، مثلا لوہے کا صندوق، لوہے کی الماری وغیرہ گیٹ کے پاس خالی جگہ پر رکھ دیے گئے۔ کچھ سامان پچھلے ڈک کی نظر کر دیا گیا۔ آج گھر کے بند کمروں میں آسمان صرف اسی ڈک سے دکھائی دیتا ہے۔ آج کل کے بند گھروں میں آسمان صرف اسی ڈک سے دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ جتنا بڑا ڈک اتنا بڑا آسمان۔ اگر باتھ روم کی بدبو بھری ہو اور باورچی خانے کے کھانوں کے خوشبو بھرے دھوئیں کا مسئلہ نہ ہو تو ٹھیکیدار یہ ڈک بھی بنانے کی زحمت نہ گوارا کرے، مگر اس گھر کو بنانے والے ذہین ٹھیکیدار نے صرف باتھ روم کے ہوادانی اس ڈک میں نکالے تھے۔ گھر میں منتقل ہونے کے بعد پہلی مونسون کی بارش نے نواب اور ترنم کو آگاہ کر دیا کہ انہیں کچھ مناسب بندوبست کرنے ہوں گے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ترنم نے نواب کو اکسانا شروع کر دیا کہ کم از کم گلی میں ایک چھپرا ہی ڈال دیا جائے تاکہ بارش سے سامان خراب نہ ہو۔ نواب کو بھی نقصان کا ڈر تھا، لہٰذا وہ دوسرے دن ہی واٹر پمپ سے چھپرا ڈالنے والا سامان ایک مزدور اور مستری لے آیا۔ فٹ پاتھ والے مستری نے چھپرا بنانے میں وہی کردار ادا کیا جو سستے علاقے میں کھولے ہوئے بیوٹی پارلر والے کسی دلہن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی لیپا پوتی۔ بیچارے نواب کو بھی ایسے کاموں کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا،
مکان بنوانے کے تجربے سے تو وہ یوں بھی کبھی نہیں گزرا تھا۔ ٹین کی چادروں کا چھپرا ڈالنے کے بعد ترنم نے گیٹ کے پاس رکھی لوہے کی الماری اور صندوق بھی اسی گلی میں رکھوا دیے، اور وہیں واشنگ مشین کو بھی ایڈجسٹ کر دیا جو کہ اب تک باتھ روم میں رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں موٹے موٹے چوہوں نے واشنگ مشین کے نیچے گھس کر موٹر کے تار کاٹ ڈالے اور صندوق میں راستہ بنا کر ایک کمبل اور 2 لحافوں کو ایسا قطر ڈالا کہ آنے والی سردیوں میں بچوں نے یہ کہہ کر اوڑھنے سے منع کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ انہی سوراخوں سے چوہا گھس کر حملہ کر دے گا۔ اس دوران ایک اچھی خبر سننے کو ملی کہ بلدیہ کے محکمہ پارک نے اس جڑے ہوئے میدان کو دوبارہ پارک میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر ساتھ ہی نئے منتخب ہو کر آنے والے یونین کونسل کے ناظم کو پارک کا جنوب مشرقی حصہ بے حد پسند آیا۔ انہوں نے وہاں اپنا دفتر تعمیر کروانے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ کونسل کی منظوری اور ٹینڈر کے بغیر ہی گلے میں ہار ڈال کر فوٹو کھنچواتے ہوئے سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ ٹھیکیدار نے آئندہ بڑے کاموں کے امید پر ناظم کو خوش کرنے کے لیے دوسرے دن سے کام شروع کر دیا۔ نقشے کی روح سے کونسل ہال نواب کے گھر کے دروازے کے اہم سامنے بنایا جانا تھا۔ ایک شام نواب دکان سے گھر پہنچا تو اس کے ساتھ ایک پرانا ایئر کنڈیشن بھی تھا۔ بچے دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے امی سے مطالبہ کیا کہ یہ اے سی ان کے کمرے میں لگایا جائے۔ امی نے اجازت دے دی، مگر جب دیوار کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو نواب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بچوں کے کمرے میں لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی پشت گیٹ سے نظر آئے گی، اور میں نے الیکٹریشین سے جو تاروں میں ہیر پھیر کی بات کی ہے وہ پول کھل جائے گا، لہذا اے سی صرف ہمارے کمرے میں ہی لگ سکتا ہے تاکہ اس کا پچھلا حصہ گلی والے ڈک میں نکل سکے، یوں وہ باہر کے کسی شخص کو نظر نہیں آئے گا۔ بچے نواب کی دلیل سے خاموش ہو گئے۔ اے سی نواب اور ترنم کے بیڈ روم میں لگا دیا گیا، مگر پھر وہی ہوا کہ اے سی لگانے والے نے دیوار میں سوراخ بنانے کے لیے جو توڑ پھوڑ کی تو دیوار کی شکل ہی بگاڑ دی۔ پھر اے سی فٹ کر کے کمرے کے اندر سے خانے کو درست کر دیا، مگر گلی میں چادروں کا چھپرا ہونے کی وجہ سے باہر کی طرف سے نہ سوراخوں کو بھرا اور نہ ہی دیوار درست کی۔ چند دنوں میں ان سوراخوں میں انہی چوہوں نے جگہ بنا لی جنہوں نے کمبل اور لحاف میں دنیا کا نقشہ چھیدا تھا، بلکہ واشنگ مشین میں تاروں کو اتنی مہارت سے کاٹا تھا کہ موٹر کے پاس تاروں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے تار کا معمولی سا سرا بھی نہیں چھوڑا کہ جس کی مدد سے دونوں کو ملایا جا سکے۔ یونین کا دفتر بہت تیزی سے تعمیر ہوا، مگر تعمیر کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ گھر کی دیوار اور سابقہ پارک کی دیوار کے درمیان جو فاصلہ کبھی 20-25 فٹ تھا اب گھٹ کر 12-15 فٹ کا رہ گیا ہے۔ نواب نے ایک دن یونین ناظم سے اس بارے میں شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے تاکہ یہ رستہ تیز رفتار گاڑی والے استعمال نہ کر سکیں کہ اچانک گلی میں گھس آئیں اور واردات کر کے تیزی سے گزرتے چلے جائیں۔ نواب کا جی چاہا کہ بولے کہ جناب سڑکیں تو چوڑی ہی اچھی لگتی ہیں، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی ناظم نے کہا کہ ہمارا دفتر وہ آپ کے گھر کے اتنا قریب ہے، کسی دہشت گرد کی مجال نہیں کہ وہ آپ کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ تب نواب خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں ترنم جھا نے باورچی خانے میں دھواں بڑھ جانے کی شکایت کی تو نواب نے الیکٹریشین بلوا کر اسی گلی والے ڈک میں ایک ایگزاسٹ فین لگوا دیا۔ یوں ایک اور سوراخ کا اضافہ ہو گیا۔ جس طرح کسی غریب کا سویٹر اگلی سردیوں میں ایک اضافی سوراخ کے ساتھ صندوق سے نکلتا ہے۔ نواب نے محلے میں اپنی ازلی سادگی کی وجہ سے یہاں اچھے دوست بنا لیے تھے۔ ہر ہفتے کی رات میدان کے کونے میں واٹر بورڈ کے وال کنیکشن والے چبوترے پر محلے میں بسے ہوئے جوانوں بزرگوں کی چوپال جمع کرتی تھی، مگر جب موسم بدلتا اور سرد ہوائیں چلتی تو چوپال سمٹتی سکڑتی ہوئی نواب کے پڑوسی اشفاق اللہ کے گھر میں منتقل ہو جاتی۔ اس سال بھی یہی ہوا، مگر دوسرے ہی ہفتے نادہندہ کرایہ دار کی طرح تمام چوپال والے اشفاق اللہ سمیت فٹ پاتھ پر تھے۔ نواب نے اشفاق اللہ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے فوراً اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ نواب نے بچوں کو سے کمرہ خالی کروایا اور انہیں اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ پھر ہر ہفتے کی رات بچے نواب اور ترنم کے کمرے میں سونے لگے۔ سونے کی ترتیب کیا بدلی، دھیرے دھیرے ترنم کا موڈ بھی بدلنے لگا۔ شاید 5ویں یا 6 ہفتے کی بات ہے جب تاش کی محفل میں ارسلہ اینڈرسن اور پامیلا اینڈرسن تک کا ذکر چل پڑا۔ شریف النفس نواب الہ آبادی رات 3:30 بجے جب دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر لوٹے تو سیٹرڈے ٹوڈے اینڈ ٹمارو کے ڈی سیکا اور صوفیہ لارن بھی اس کے ساتھ کمرے تک آئے۔ نواب نے ترنم کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا اور پھر جو جواب موصول ہوا تو ڈی سی کا اور صوفیہ لارن ہنستے ہوئے غائب ہو گئے اور نواب جھنجھلاتا ہوا بچوں کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا
حسن اتفاق سے دوسرے دن ترنم نے حیاتیاتی عمل کے زیر اثر سگنل ڈاؤن کر کے ٹرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور ہنستے ہوئے بولی، اور جماؤ دوستوں کی محفلیں۔ پٹری پر دھواں چھوڑتی ٹرین کی طرح نواب کو اور تو کچھ نہ سوجا۔ دوسرے دن 250 بلاک ریت سیمنٹ اور مستری کو بھی ساتھ پکڑ لایا اور گیٹ کے پاس والی خالی جگہ پر ایک کمرہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ ترنم خوب ہنسی کہ چلو اس بہانے گھر میں ایک کمرے کا اضافہ تو ہو ہی جائے گا۔ تین دن میں سڑک کی طرف 2 فٹ باہر نکلے ہوئے سیمنٹ کے لینٹروں کی مدد سے چوکوں والی چھت ڈال دی گئی اور یوں کمرہ تیار ہو گیا۔ مگر گھر کا ایلیویشن جو پہلے ہی خوبصورت نہیں تھا اب کچھ اور بدصورت ہو گیا۔ تاہم گھر میں ایک کمرے کا اضافہ ضرور ہو گیا۔ بچوں کو اپنا کمرہ واپس مل گیا، دوستوں کی بیٹھک اور خود نواب کو اپنے کمرے کی تنہائی، مگر گھر کی بدصورتی جو پہلے اندر ہی اندر بڑھ رہی تھی اب چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگی۔ اضافی کمرے کی خبر جب رشتہ داروں کو پہنچی تو 60 سالہ بیوہ روشن خالہ آدھم کی اور بولیں، اب نواب میرا جنازہ تیرے گھر سے ہی اٹھے گا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر جھکا دیا۔ بیٹھک روشن خالہ کے حوالے کر دی گئی۔ کمرے کی جو سہولت حاصل ہوئی تھی نہ صرف چھین لی گئی بلکہ گھر کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ روشن خالہ کا اس دنیا میں بڑے عیال کو پالنے والی ایک بیٹی کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا، اس لیے ترنم نے کوئی احتجاج نہ کیا، لیکن خالہ کے آنے سے اسے ایک نیا خیال سوجا جسے اس نے نواب کے سامنے بیان کیا۔ کیوں نہ ہم اوپر 2 کمرے بنا کر کرائے پر دے دیں، کم از کم 2,500-3 ہزار روپے کا آسرا ہی ہو جائے گا۔ مگر ہمارے گھر میں اوپر جانے کے لیے زینہ تو ہے ہی نہیں۔ جب کمرے بنیں گے تو زینہ بھی بن جائے گا، مگر کہاں سے؟ گیٹ توڑوا دو، چھوٹے گیٹ سے بھی کام چل جائے گا، یا پھر آدھا گیٹ اوپر والوں کے لیے آدھا ہمارے لیے۔ جگہ بہت تھوڑی سی ہے، زینہ بانس کی سیڑھی کی طرح کھڑا سا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کے مکان کی طرح 4-5 قدمچے اگر سڑک پر بن جائے تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے بھی تو آدھی مسجد سڑک پر بنا رکھی ہے۔ نواب کو ترنم کی بات سمجھ میں آ گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے گھر کے دروازے پر ریتی بلاک پڑے ہوئے تھے۔ کام بہت تیزی سے شروع ہوا، لیکن پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ ہر چیز نواب کے اندازے سے زیادہ مہنگی ہو چکی تھی۔ پڑوسی اشفاق اللہ جو نواب کی مالی حالت سے آگاہ تھے نے مشورہ دیا، نواب بھائی پلاسٹر اور دیگر فنیشنگ کا کام رہنے دو، صرف کھڑکی دروازے لگواؤ اور تاکہ کسی کو کرائے پہ دے سکو۔ 2,500-3 ہزار نہ سائی 2,000 تو کرائے پر اٹھ ہی جائے گا۔ نواب کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے جیسے تیسے کام ختم کروایا اور سکون کا سانس لیا۔ اب نواب کے گھر کا فرنٹ ایلیویشن ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ آدھا گیٹ زمین پر تھا اور آدھے 3 فٹ اوپر یعنی پہلی منزل پر جانے والے زینے کے 6 اسٹیپ سڑک پر نکلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف کے 2 فٹ باہر نکلے ہوئے لنٹر سے یونین ناظم نے گلی میں بینر باندھ دیے تھے جن پر سٹی ناظم کی آمد پر خوش آمدید کے الفاظ درج تھے۔ اوپری منزل کے اوپر لگائے ہوئے بلاک بغیر پلستے کے اپنے کھردرے پن کو شدت سے نمایاں کر رہے تھے۔ بلاکوں میں کھڑکی دروازے پھنسانے والے لوہے کی پٹیاں علیحدہ نمایاں ہو رہی تھی۔ کچھ ایسی صورتحال پچھلے ڈکی بھی تھی جہاں سیوریج کے پائپ اتارنے کے لیے چھپرے والی چادروں کو چیر پھاڑ دیا گیا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شہر کے مرکزی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے کمرے فوراً کرائے پر اٹھ گئے اور اضافی آمدنی کا ذریعہ بن گئے۔ اس پورے افسانے میں نواب اور ترنم کے بچوں کا کردار نمایاں ہو کر سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ اپنے امی ابو کے فیصلوں میں دخل ہی نہیں دیتے تھے۔ البتہ چھوٹا بیٹا مہتاب الہ آبادی، جس کے بارے میں ہر ایک کی یہ رائے ہے کہ اس کا سینس آف ہیومر کمال کا ہے، ایک رات خاموشی سے اٹھا اور دروازے پر لگی ہوئی ترنم ہاؤس کی تختی پر رنگ پھیر کر مارکر سے آئین پاکستان کے الفاظ لکھایا۔